وادی تیرہ میں خوارج کی فائرنگ سے شہریوں کی شہادت کی اطلاع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پرامن شہریوں پر خوارج کی فائرنگ کی مذمت، شہادتوں پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت، کہا دہشت گردوں کے مکروہ عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ غزہ میں بھوک و افلاس کا راج، اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے بجائے صرف چند گھنٹے حملے روکنے کا اعلان۔ مصر سے امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل۔ متحدہ عرب امارات اور اردن نے امداد کی فضائی ترسیل شروع کر دی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ترجمان نے بتایا غزہ میں 5 لاکھ افراد قحط جیسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ امداد کی فراہمی کا واحد حل مستقل جنگ بندی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 27ویں بار پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، کہا پاکستان اور بھارت بڑی جنگ کے قریب تھے، میں نے رکوائی۔ بولے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی، کسی نے شکریہ نہیں بولا۔ غزہ میں لوگ امدادی سامان چوری کر رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، ہم نے ملک کو بچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا کابل میں فیمس کپ آف ٹی کے بعد ملک میں دہشت گردی کی واپسی ہوئی، افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اسرائیل وحشیانہ حملوں سے باز نہ آیا، غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری، امداد کے منتظر 32 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 88 ہو گئی۔ فلسطینی حکام نے بتایا بھوک سے مزید 6 افراد جان سے گئے، اب تک 133 افراد بھوک سے دم توڑ گئے، ان میں 87 بچے بھی ہیں۔ حماس سے جھڑپوں میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ، غزہ میں جنگ اب فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا غزہ میں امداد کی فوری رسائی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس سال زائرین بذریعہ سڑک عراق اور ایران نہیں جا سکیں گے، زیارت 40 کے لیے فضائی سفر کی اجازت ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے فیصلہ وزارت خارجہ، بلوچستان حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ وزیر اعظم نے زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ پی آئی اے کا 8 اگست سے 40 کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان۔ وزیر داخلہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کے قتل کیس میں نیا موڑ، مقتولہ کے دوسرے شوہر عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا۔ مقتولہ صدرہ نے 12 جولائی کو مظفر آباد میں عثمان سے شادی کی تھی۔ عثمان کے والد کا کہنا ہے مقتولہ نے بتایا اس کی شادی زبردستی کرائی جا رہی ہے۔ 40,000 روپے کا بندوبست کر کے میں عدالت لے گیا۔ نکاح کے 4 دن بعد 10 لوگ اسلحہ سمیت گھر میں داخل ہوئے اور ہمیں دھمکیاں دیں۔ جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے مقتولہ صدرہ کی نماز جنازہ بھی عصمت اللہ نے گھر میں پڑھائی تھی۔ صدرہ کے قتل کے الزام میں 9 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار گورکن کا پولیس کو بیان، کہا قبر تیار کرنے کے لیے قبرستان کمیٹی کے ممبر گل بادشاہ نے فون پر ہدایت دی۔ گل بادشاہ نے 1 گھنٹے میں قبر تیار کرنے کا کہا۔ علاقہ مجسٹریٹ کے حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی کل کی جائے گی۔ دیامر میں سیلاب متاثرین کا ریلیف نہ ملنے کا شکوہ، متاثرین کہتے ہیں ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، حکومتی اور انتظامی دعوے جھوٹے ہیں، ڈیپٹی کمشنر صرف پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، ہم سے کوئی نہیں ملا، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے نہ ہی ٹینٹ۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کہتے ہیں دریائے سندھ سے ایک خاتون کی لاش ملی ہے جو بابو سر شاہراہ میں بہنے والے سیاحوں میں سے کسی کی ہو سکتی ہے۔ تھک بھاشا کے مقام پر کچھ انسانی اعضاء ملے ہیں جنہیں فورنسک کے لیے بھجوا دیا گیا۔ آبی ریلوں سے 20 ارب کا نقصان ہوا،
वफाकी हुकूमत ग्रांट का ऐलान करे। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। लिया के दर्जनों देहात जेरे आब आ गए। तौनसा पुल के गाइड बंद का शुगाफ पुर करने के लिए लाई गई मशीनरी दरिया बुर्द हो गई। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल तो बलोचिस्तान की नहरों में पानी की शदीद किल्लत से किसान परेशान। जमींदार एसोसिएशन बलोचिस्तान का कहना है दरियाए सिंध से निकलने वाली केथर केनाल में पानी की कमी के बायस तहसील गंदाखा के नहरों में पानी की शदीद किल्लत पैदा होने लगी। नहान के लिए काश की गई पनीरी खुश्क होने से किसानों के माली नुकसान का अंदेशा। यूएई ने पाकिस्तान के सफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा छूट फाल कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बताया यूएई के नायब वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहियान से गुज़श्ता दिनों मुलाकात हुई। बिरादर मुल्कों के दरमियान सफारती और सरकारी पासपोर्ट्स पर बाहमी वीजा छूट पर इत्तेफाक हुआ। MOU पर दस्तखत के 30 दिन बाद वीजा छूट नाफिजुल अमल हो जाएगी। इसी नौइयत की बाहमी सहूलत यूएई के शहरियों के लिए भी पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर नाफिज कर दी गई। मीरियान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर पुलिस रेड अलर्ट है। RPO बन्नू सज्जाद खान का कहना है दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा। दहशतगर्दों ने बसिया खेल और बका खेल थाने पर हमले किए जो नाकाम बना दिए। दहशतगर्दों का उड़ा गया ड्रोन उन्हीं पर गिर गया। दहशतगर्दों ने ड्रोन उड़ाया, पुलिस ने सिस्टम जाम कर दिया। मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इतलात है। GPO बन्नू सलीम अब्बास कलाची ने ARY न्यूज को बताया 200 से जायद खवारिज थाना मीरियान की हदूद में मौजूद हैं। खारजी दहशतगर्द बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश करते हैं। CPEC का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। दूसरे मरहले में सनती ताउन, ज़राअत, IT और समाजी तरक्की पर तवज्जो है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल से चीन के सफीर जियांग जाइडोंग की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा CPEC को वस्ती एशिया से जोड़ना खित्ते में इख्तिसादी इस्तेहकाम का जरिया होगा। CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने इक़दामात किए हैं। गवादर और गिरदो नवाह में मादनियात के शोबे में बेशुमार मौक़े हैं। पाकिस्तान स्पेस सेंटर का क़याम कौमी अहमियत का हामिल है। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए चीन कलीदी किरदार अदा करेगा। चीनी सफीर ने कहा पाक चीन ताउन आने वाले बरसों में मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। फितनल हिंदुस्तान बिलों के अंदर हो या बाहर उनका वहीं कलाकमा करेंगे। फील्ड मार्शल और वजीर आजम की वजह से पाकिस्तानी सर उठाकर दुनिया में घूम रहे हैं। तुर्की हो या रूस, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। बेहतरीन खारजा पॉलिसी से दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत को तस्लीम कर लिया है। भारत जख्म चाट रहा है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं रेलवे की ब्यूरोक्रेसी को कहता हूं काम करें, छुट्टी नहीं मिलेगी। वफाकी हुकूमत पेंशन और तनख्वाहों का बोझ उठा ले तो रेलवे को मुनाफा बख्श दूंगा। ISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, तलबा का जज्बा दीदनी, कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे का शानदार मुजाहिरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर फिजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती, तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। गवादर के करीब डूबने वाली कश्ती पर सवार मजीद 4 माहीगीरों की लाशें निकाल ली गईं, तादाद 5 हो गई। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम का कहना है 2 लाशें कराची मुंतकिल कर दी, 3 फलाही इदारे के पास हैं। इंतजामिया माफिया के साथ मिलकर डकैतों की सरपरस्ती कर रही है। आपका रवैया बता रहा है कराची सिंध का हिस्सा नहीं। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सूबाई हुकूमत कराची को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं, लोगों को दीवार से लगा रहे हैं। मेयर कराची कहते हैं टाउन्स हमारी जिम्मेदारी नहीं। क्या मेयर कराची की जिम्मेदारी सिर्फ पाक बनाना है? सूबाई वजीर सकाफत जुल्फिकार अली शाह का रद्द-ए-अमल, कहा फारूक सत्तार हर हफ्ते तासुब फैलाने नमूदार हो जाते हैं। अवाम MKM को फारिग तरीन जमात समझते हैं। फारूक सत्तार नैब तर्जुमान बनने के बजाय अपनी विरासती सियासत की फिक्र करें। आलमी बैंक के वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT साइट ऑफिस का दौरा। सिंध के सीनियर वजीर ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा येलो लाइन विजनरी मंसूबा है जिससे लाखों लोगों का फायदा होगा।
منصوبہ شاہراہ نور جہاں سے کورنگی صنعتی ایریا اور لانڈھی تک محیط ہوگا۔ کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی تا سکھر ہائی سپیڈ ریل منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ستھرا پنجاب منصوبے پر بریفنگ۔ عالمی بینک اور یورپی اداروں کی ستھرا پنجاب میں سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ پنجاب میں 136 نئے ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا صفائی سے متعلق شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے، ناقص کارکردگی پر کنٹریکٹرز کو نکالا جائے۔ گورنر پنجاب کا حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں کے سیلاب متاثرین کو فی خاندان 10 لاکھ دینے پر وزیراعلیٰ سے اظہار تشکر۔ لکی مروت شمالی وزیرستان اور عمرکوٹ میں پولیو کے 3 کیسز کی تصدیق۔ رواں سال پولیو کے رپورٹ کیسز کی تعداد 17 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے 10، سندھ میں 5، پنجاب اور گلگت بلتستان میں 1 کیس رپورٹ ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں گدھوں کے گوشت کے فروخت کا انکشاف۔ تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج۔ کرنول میں چھاپے کے دوران گدھے کا 1000 کلو گوشت برآمد کیا گیا تھا۔ کھالیں گوادر لے جا کر بیرون ملک ایکسپورٹ کی جاتی تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق گرفتار غیر ملکی گوشت کے حوالے سے ریکارڈ یا کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ گوشت کی خرید و فروخت اور سپلائی کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا نے جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر اتفاق کر لیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کل ملیشیا میں جنگ بندی پر بات چیت کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی مداخلت پر تھائی اور کمبوڈین قیادت کا فوری مذاکرات پر آمادگی کا اعلان۔ تھائی قائم مقام وزیر اعظم اور کمبوڈین وزیر اعظم کل کوالالمپور اجلاس میں شریک ہوں گے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر لکھا، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جھڑپوں نے پاک بھارت تنازع کی شدت سے یاد دلا دی، جس کو بالآخر کامیابی سے روک دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں عالمی کانفرنس کی تیاریاں۔ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم۔ سعودی وزیر خارجہ کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس کا اعلان۔ کانفرنس 28 اور 29 جولائی کو نیو یارک میں ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں 2 ریاستی کانفرنس فلسطین پر ہمارے دیرینہ موقف کے مطابق ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ سعودی قیادت مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ جمیکا میں پاکستان کے نوجوان ٹینس کھلاڑی کی کامیابی۔ میکائیل علی بیگ نے آئی ٹی ایف جونیئر ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں کینیڈین حریف کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔ میکائیل کی فتح کا اسکور 6-2 اور 7-6 رہا۔ واشنگٹن اوپن میں روسی کھلاڑی کی بڑی فتح۔ ایما راڈوکانو کو شکست دے کر فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ اینا نے برطانوی ٹینس سٹار کے خلاف اسٹریٹ سیٹ میں بازی ماری۔ ٹرافی کے حصول کے لیے اینا کا مقابلہ کینیڈین حریف سے ہوگا۔ امریکہ نہیں جائیں گے، امریکی سامان نہیں خریدیں گے۔ ٹیرف عائد کرنے کے بعد کینیڈا میں امریکہ کے بائیکاٹ کی مہم زور پکڑنے لگی۔ کینیڈین شہریوں نے امریکہ جانے کے بجائے مقامی شہروں کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ گرمی کی چھٹیاں گزارنے امریکی شہر میامی کے بجائے مونٹریال کا رخ کر رہے ہیں۔ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان کیا تو بھارت نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ صحافی، کرکٹرز اور ارکان پارلیمنٹ نے اپنی ہی حکومت کو اڑے ہاتھوں لیا۔ سابق کپتان اظہر الدین نے کہا بھارت پاکستان سے باہمی سیریز نہیں کھیلتا تو ہر قسم کی کرکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ شیو سینا کی رکن کی بھی مودی سرکار پر تنقید۔ بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کا پرانا بیان پھر وائرل ہو گیا، جس میں وہ کہتے تھے کہ پاکستان سے کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے۔ اور ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کی تیسری فتح۔ ویسٹ انڈیز چیمپئنز کو 49 رن سے شکست دے دی۔ لیڈز میں کامران اکمل نے میلہ لوٹ لیا۔ 113 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ 201 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 151 رنز بنا سکی۔ رومان رئیس نے 3، عامر یامین اور سہیل تنویر نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ گرین شرٹس ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست ہیں۔